جس میں یہ کہا تھا کہ الیکشنز جو ہیں جس کے بغیر نہ جمہوریت چل سکتی ہے نہ آئین چل سکتا ہے، اس میں 90 دن میں الیکشنز پنجاب اسمبلی میں اور KPK کی اسمبلی میں ہونے ہیں، اور اس چیز کی جو فیصلہ کرنا ہے کہ تاریخ کون سی ہونی ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان نے کرنا ہے۔ پنجاب کے معاملے میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے پہلے 30 اپریل کا ڈیٹ فکس کی تھی الیکشن کے لیے، لیکن اس کا شیڈیول حالانکہ اناؤنس ہو گیا تھا، لیکن الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 22 مارچ کو ایک فیصلہ کر دیا کہ ہم الیکشنز ملتوی کر رہے ہیں اور اکتوبر میں ہم الیکشنز کرائیں گے پنجاب اسمبلی کے۔ اس کو چیلنج کیا گیا تھا، اور اس کو چیلنج اس گراؤنڈ پہ کیا گیا تھا کہ جو فیصلہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا الیکشنز کو 90 دن سے آگے لے جانے کا، یہ غیر آئینی ہے، قانون کے بھی خلاف ہے، اور عدالت کا جو پہلا فیصلہ ہے اس کے بھی خلاف ہے۔ عدالت نے سب جو فریقین تھے، جس میں حکومت پاکستان بھی تھی، پنجاب کی حکومت بھی تھی، الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی تھی، ان کو سننے کے بعد 4 مئی کو فیصلہ کر دیا، اور فیصلے میں یہ کہا کہ 14 دن یعنی 14 مئی کو الیکشن ہوگا پنجاب اسمبلی کا۔ یہ ایک حتمی تاریخ تھی، اور اس کے لیے ایک امپلیمنٹیشن بینچ بھی بنا دیا گیا، لیکن 14 تاریخ گزر گئی اور الیکشنز نہ ہو سکے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے وہ فیصلہ جو سپریم کورٹ کو تھا، جس کے اندر یہ کہا تھا کہ 14 تاریخ کو آپ الیکشنز کرائیں پنجاب میں، اس کے خلاف ایک ریویو فائل کر دیا، اور ریویو کی آج سماعت ہوئی تھی۔ ریویو کی سماعت سے پہلے عدالت نے پوائنٹس نوٹ کرنے سے پہلے دوسری سائڈ کی عدالت نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب کو سنیں، اس لیے ہم نوٹسز دیتے ہیں اور اس کی تاریخ فکس کر دیتے ہیں کیس کی، کہ وہ ٹیوزڈے کو یعنی اگلے ہفتے وہ کیس کی سماعت ہوگی، جب سارے فریقین آ کے اپنی اس ریویو پٹیشن پہ بحث کر سکیں گے۔ عدالت سے درخواست کی تھی کہ چونکہ آئین کا اس وقت ایک طرح سے قتل ہو چکا ہے، 14 تاریخ کو الیکشن نہیں ہوا، تو اس کی تاریخ جلدی فکس کریں، کل ہی اس کی سماعت کر لیں، لیکن چونکہ عدالت مختلف کیسوں میں مصروف ہے، اس لیے اس کی تاریخ ٹیوزڈے کی ہی فکس ہوئی ہے، اگلے ہفتے کی، تو ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا اس ریویو کے فیصلے کا۔ جہاں تک اوریجنل فیصلہ ہے 14 مئی والا، وہ چونکہ فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہو سکا، تو میری نظر میں اس وقت جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے پنجاب میں بھی اور KPK میں بھی، وہ دونوں غیر آئینی اور غیر قانونی ہیں، اور جو اقدامات وہ کر رہے ہیں وہ آئین کے اور قانون کے خلاف ہیں۔ اسی طرح میری نظر میں جن شخصیات نے، جن لوگوں نے عدالت کا فیصلہ 14 مئی کا نہیں مانا، وہ انہوں نے توہین عدالت بھی کی ہے اور کنٹیمپٹ بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال عدالت نے یہ ضرور آبزرو کیا، انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کیس کی سماعت تو سن رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کا فرض ہے کہ وہ اپنا کردار بھی ادا کریں، اور ڈائیلاگ جو ٹوٹا تھا اس کو بھی آگے چلائیں، اس کے اوپر کوئی حل تلاش کر کے ہمارے پاس آئیں۔ اس پہ میں نے عدالت میں کہا کہ جہاں تک ہمارے لیڈرشپ کا تعلق ہے، ہم نے تو ڈائیلاگ ایک سنسیریٹی کے ساتھ شروع کیا تھا، لیکن جس وقت وہ ڈائیلاگ ناکام ہوا، اس کے ساتھ ہی ہماری ساری لیڈرشپ کو اریسٹ بھی کرنا شروع کر دیا ہے، بلکہ جو ہمارے ایکس پرائم منسٹر تھے عمران خان صاحب، ان کو تو سب نے دیکھا کس طرح بے دردی سے اریسٹ کرنے کی کوشش کی گئی، جس کو عدالت نے پھر اپنے حکم کے ذریعے دوبارہ سے اس آرڈر کو، اریسٹ کو ختم کیا۔ اسی طرح جو میرے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے شاہ محمود قریشی صاحب اور فواد چودھری صاحب، ان کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے، دیگر اور لیڈرشپ کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے، اسد عمر صاحب جو جنرل سیکرٹری ہیں ان کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس ماحول میں ڈائیلاگ ممکن نہیں ہے۔ اس پہ پھر عدالت نے اٹارنی جنرل صاحب کو بلا کے کہا کہ آپ کی طرف سے اب ہاں ہونی چاہیے، آپ پہلے ایسے اقدامات اٹھائیں جو ایک ڈائیلاگ کی سہولت اس کا کر سکے، اس کو آگے چلا سکے۔ اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو واقعی درست کر رہی ہے، درست فرما رہے ہیں کہ ڈائیلاگ اس طرح تو نہیں ہو سکتا۔ بہرحال انہوں نے یہ بھی کلیئر کر دیا سپریم کورٹ نے کہ ہمارا
सियासत से ताल्लुक़ नहीं है। हम डायलॉग की सजेशन तो दे सकते हैं, लेकिन हमने फ़ैसला आइन के तहत ही करना है। मैंने अदालत के सामने चीफ जस्टिस साहब ने जो स्पीच में कहा था वो भी दोहराया, जिसमें स्पीच में उन्होंने कहा था कि आइन को इम्प्लीमेंट करना, आइन की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है, चॉइस नहीं है, हमारी मर्ज़ी नहीं है, वो हमारी ज़िम्मेदारी है। वी कैन नॉट ब्लिंक एन आई। तो अदालत ने कहा बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ आइन को इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें सबको सुनना भी पड़ेगा। ये थी आज की कार्रवाई। अब बहरहाल जो मेन बहस है, जो एक्चुअल बहस है इस रिव्यू पिटिशन पे, वो ट्यूसडे को होगी। अली ज़फ़र साहब ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि मुल्क जब जंग की हालत में होता है तो कवानीन पे अमल दरामद जो है वो नहीं हो सकता, और हमें दरख्वास्त गुज़ारों और फ़िरक़ैन के रवैये को भी देखना पड़ता है। तो आप समझते हैं कि अदालत जो है मौजूदा हालात के अंदर, ख़ास तौर पे उन्होंने ज़िक्र किया कि इमरान खान की गिरफ़्तारी पे जो तशद्दुद हुआ, बाद में पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ हुई, जलाओ गिराव हुआ, वो भी मुनासिब नहीं था। तो आपके ख्याल में इन हालात पे इलेक्शन हो सकते हैं, जबकि चीफ जस्टिस के मुताबिक इलेक्शन के नताइज भी कोई तस्लीम नहीं करेगा इन हालात में? जी देखें, जहाँ तक तो आपका पॉइंट है, बिल्कुल चीफ जस्टिस साहब ने ये फरमाया था कि जहाँ जंग हो रही हो वहाँ इलेक्शन नहीं हो सकते। वो एक उन्होंने कानूनी नुक्ता बताया था, उसमें ये तो खुदा न खास्ता ऐसी बात तो नहीं है कि जंग हो रही है पाकिस्तान में, लेकिन ये बात दुरुस्त है। मैं भी उससे एग्री करता हूँ कि अगर खुदा न खास्ता किसी मुल्क में जंग हो जाए तो फिर इलेक्शन कराना मुश्किल हो जाता है। इसी तरह अगर खुदा न खास्ता कोई तूफ़ानी आफत आ जाए, कोई अर्थक्वेक हो जाए जहाँ जिस इलाके में इलेक्शन नहीं हो सकते, तो हमारा आइन एक गुंजाइश पैदा करता है कि उस सिचुएशन में आप डिले कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा कोई ऐसी गुंजाइश नहीं हमारे आइन में कि आप इलेक्शंस को डिले कर सकें, और इस पे सुप्रीम कोर्ट ने 2 फैसले ऑलरेडी कर दिए हुए हैं। तो अगर वो ऑब्जर्वेशन है वो एक कानूनी ऑब्जर्वेशन है, वो कोई फैक्चुअल ऑब्जर्वेशन नहीं। जहाँ तक ताल्लुक़ है जो कुछ हुआ और जिस तरह के मारदार हुई, पकड़ धकड़ हुई, जिस तरह के पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचा, वो सारा ऑलरेडी सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ कंडेम कर चुकी हैं, और उसकी तहकीकात भी होनी चाहिए कि कि कौन इसमें मुलव्विस था, किसने किया, कौन इसका ज़िम्मेदार है ये सारी तोड़ फोड़ का। लेकिन ये ऐसे इंसिडेंट्स जो हैं, ये अगर हो गए हैं, उनकी तो इन्वेस्टिगेशन अपनी जगह, लेकिन आप आइन को कत्ल नहीं कर सकते। आइन में अगर 90 दिन का इलेक्शन लिखा है तो आइन में तो इलेक्शन होना ही है। ये चीज़ें, ये जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर है, ज़रूरी है मेरी नज़र में भी। हेट पे या नफ़रत पे कोई इमारत नहीं तामीर हो सकती। नथिंग कैन बी बिल्ट ऑन हेट, एंड एक डायलॉग बहुत ज़रूरी होता है, हर वक्त ओपन रहना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ आइन को भी आपने ज़िंदा रखना है। आइन को आप नज़रिए ज़रूरियत, डॉक्ट्रिन ऑफ नेसेसिटी के तहत आप ख़त्म नहीं कर सकते। ये 2 बार अदालत खुद फैसला दे चुकी है, तो देखेंगे ट्यूसडे को क्या इस पे बहस होगी। जी आपसे सवाल जी देखिए, जहाँ तक नेशनल असम्बली का ताल्लुक है, वो तो अपनी मुद्दत पूरी कर ही रही है, उधर तो कोई डिसोल्यूशन नहीं हुई। वो तो अपनी जब टर्म ख़त्म करेगी वो हो जाएगी, अनलेस प्राइम मिनिस्टर फैसला करते हैं कि उससे पहले हम डिज़ोल्व कर देंगे। लेकिन जहाँ तक पंजाब असम्बली का ताल्लुक है और KPK का असम्बली का ताल्लुक है, वो तो आइन के तहत डिज़ोल्व हो चुकी हैं, और आइन के तहत जब वो डिज़ोल्व हो जाएँ तो उसके बाद आइन कहता है कि आपने 90 दिन में इलेक्शन करा के नई असम्बली लेके आने हैं। आपको पता है कि इस वक्त कोई 12.5 करोड़ अवाम जो है पाकिस्तान की, 53 या 54% अवाम जो है, उनका रिप्रेजेंटेटिव ही नहीं है, वो उनकी असम्बली नहीं है। वो इस किस्म की चीज़ आप कितनी देर बर्दाश्त कर सकते हैं किसी मुल्क में भी, कि वो आइन के बगैर एक मुल्क चलता रहे? ये सबको सोचना चाहिए। अली जफर साहब, आज समाज के दौरान चीफ जस्टिस साहब ने बार बार ये बात कही कि हाई मोरल ग्राउंड जो है वो सियासी जमातों को दायर करने चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत जो है बाकी जो सियासी जमातें हैं जो खासतौर पर मुज़ाकरात के हल में नहीं है, उनको क्यों नहीं जस्टिस साहब की हिदायत पर अमल कर रही है कि जी जो हाई मोरल ग्राउंड पे जाकर मुल्क का जो मौजूदा सूरत हाल है, मीशत की भी बात हुई, अंदर जलाओ गिराव की भी बात हुई है,
تو اس پر آخر کیوں نہیں تمام سیاسی پارٹیاں اکٹھی بیٹھ جاتی ہیں اور یہ دوبارہ مذاکرات کی بھی بات کی گئی؟ جی دیکھیے، بالکل ڈائلاگ جب ہو رہا تھا آپ کو یاد ہے، کوشش تو ہو رہی تھی، لیکن آپ دیکھیں جو تالی ہے وہ ایک ہاتھ سے بج ہی نہیں سکتی، یہ تو ایک بڑا پریکٹیکل پوائنٹ ہے. جب آپ ساری لیڈرشپ کو اریسٹ کرتے ہیں، جب آپ لوگوں پہ تشدد کرتے ہیں، جب آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ پی ٹی آئی کو الیکشن کیمپین کرنے کی اجازت نہیں ہے، سیکشن 144 جگہ جگہ لگا ہوا ہے، ان کو سب کو اریسٹ کر رہے ہیں. وہی آپ اپنے سپریم کورٹ کی بلڈنگ کے باہر دیکھ لیں کہ سیکشن 144 بھی غائب ہو گیا، وہ قانون بھی تبدیل ہو گیا، اس کی امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی. تو یہ اس قسم کی چیزیں لوگ سمجھتے ہیں، لوگ عقل مند ہیں، وہ باشعور ہیں، لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اس قسم کے ماحول میں جہاں ایک طرف اریسٹ ہو رہے ہیں، قانون ون سائڈ اپلائی ہو رہا ہے، دوسری طرف نہیں اپلائی کیا جا رہا، لوگوں کو اٹھائی جا رہا ہے رات کو، عورتوں کو، بچوں کو گھروں میں گھس کے نکالا جا رہا ہے، تو اس سچویشن میں ڈائلاگ بہت مشکل ہے. لیکن اس کے باوجود، اس چیز کے باوجود میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ڈائلاگ کا دروازہ بند نہیں ہونا چاہیے. ڈائلاگ بہت ضروری ہے سیاست میں، اور وہ ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس طرح چیف جسٹس صاحب نے بھی آبزرو کیا کہ یہ حکومت کا فرض ہے اس وقت کہ وہ اپنے آپ کو تبدیل کریں، اور اگر واقعی سنسیئر ہیں تو آئیں مذاکرات کے. لیکن جہاں تک آئین کا تعلق ہے، میں ایک کانسٹیٹیوشنل لائر ہوں، میں سمجھتا ہوں کہ آئین اتنا واضح ہے، 2 ججمنٹ سپریم کورٹ کی اتنا واضح ہیں کہ اس میں سے نکلنے کی گنجائش نہیں تقریباً، جہاں تک کم از کم پنجاب اسمبلی اور کے پی کے اسمبلی کا تعلق ہے. وہاں تو الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں. چلیں 14 مئی نکل گئی، کچھ اور دن بعد ڈیٹ دینی ہی پڑے گی. تھینک یو. شکریہ.